اب اس کے بعد کوثر صاحب اور فیاض صاحب مثنوی کا ایک پیسج ہے مولا علی پہ، اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ فیاض صاحب پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے ایک منقبت ہے مولا علی کی، فارسی کی منقبت ہے، علامہ اقبال نے اس کو لکھا تھا اور اسرار خودی سے لی گئی ہے، اور اسرار خودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا فارسی کلام تھا، 1915 میں لکھا گیا تھا۔ اس کے فارسی کے اشعار اور اس کے بعد پھر اس کا اردو ترجمہ پیش کروں گی۔ علامہ کہتے ہیں، مسلم اول شاہ مردان علی، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دو دمانش زندیام، از ولائے دو دمانش زندیام، در جہاں مثل گوہر تابندیام، زمزم الجوشد از خاک من از او است، میں اگر ریزت ز تاک من از او است، از رخ او فال پیغمبر گرفت، از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از شکوهش فر گرفت، قوت دین مبین فرموده‌اش، قوت دین مبین فرموده‌اش، کائنات آیین پذیر از دوده‌اش، مرسل حق کرد نامش بوطراب، مرسل حق کرد نامش بوطراب، حق ید اللہ خواند در ام الکتاب، ہر کے دانائے رموز زندگی است، ہر کے دانائے رموز زندگی است، سر اسماء علی دانت کے چیست، شیر حق این خاک را تسخیر کرد، شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد، مرتضی کز تیغ او حق روشن است، بوطراب از فتح اقلیم تن است، زیر پاش اینجا شکوه خیبر است، زیر پاش اینجا شکوه خیبر است، دست او آنجا قسیم کوثر است، ذات او دروازه شہر علوم، ذات او دروازه شہر علوم، زیر فرمائش حجاز و چین و روم۔ اس کے اشعار تو کافی زیادہ ہیں، مگر ابھی وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے چند اس کے اشعار ہیں کہ در شرح اسرار اسماء علی مرتضی، ترجمہ اس کا پیش کرنے لگی ہوں، یعنی حضرت علی مرتضی کے اسماء گرامی کی تشریح میں، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ پہلے مسلمان اور مردوں کے سردار علی ہیں، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہے، میں ان کے خاندان کی محبت سے زندہ ہوں اور دنیا میں موتیوں کی مانند چمک رہا ہوں، اگر میری خاک سے زمزم ابلتے ہیں تو یہ انہی سے ہیں، اور اگر میری انگور کی شاخ سے مہ ٹپکتی ہے تو یہ بھی علی سے ہے۔ ان کے چہرہ مبارک سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فال لیا کرتے تھے، اور ملت حق نے ان کی شان و شوکت سے عزت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو روشن اور غالب دین کی قوت فرمایا، دنیا نے آپ کے خاندان سے آئین اور قانون حاصل کیا۔ یہ شاید آج کی یہ سمجھ بھی کرتی ہے عدل اور عدالت، کہ علامہ کہتے ہیں
دنیا نے آپ کے خاندان سے آئین اور قانون حاصل کیا. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کا لقب دیا اور اللہ نے قرآن میں آپ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا. ہر وہ کہ جو زندگی کے رموز جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ علی کے ناموں کے اسرار کیا ہیں. اللہ کے شعر نے اس خاک کو تسخیر کیا اور اس تاریک مٹی کو اکسیر کیا. مرتضیٰ وہ ہیں کہ ان کی تلوار سے حق روشن اور آشکار ہوا، اور وہ ابو تراب وہ ہیں کہ مٹی کے باپ ہیں کہ انہوں نے تن کی سلطنت کو فتح کیا. اس دنیا میں خیبر کی شان و شوکت ان کے پاؤں کے نیچے ہے، اور اس جہان میں ان کا ہاتھ آب کوثر تقسیم کرنے والا ہے. ان کی ذات شہر علوم کا دروازہ ہے، اور ان کے فرمان کے زیر تابع حجاز، چین اور روم یعنی تمام دنیا ہے. بہت شکریہ. اب ہم دعوت دیں گے کوثر علی صاحب اور فیاض علی صاحب کو کہ مثنوی کا ایک پیسج پیش کریں جو کہ مولا علی سے متعلق ہے، اور پہلے دفتر میں ہی آخر میں یہ واقعہ درج ہے. جناب کوثر صاحب اور فیاض صاحب. السلام علیکم جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ہم مثنوی کا ذکر کرتے ہیں اور مولانا روم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ایک لامحالہ منطق الطیر کا ذکر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ مثنوی میں منطق الطیر کی تشریح بھی موجود ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ذرا منطق الطیر کی طرف جانا پڑا کہ منطق الطیر میں حضرت اتار مولا علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو اس میں انہوں نے منطق الطیر میں منقبت لکھی، تو میں چاہوں گا کہ اس سے آغاز کروں، مگر شروع برکت کے لیے تیمور صاحب اگر اجازت دیں تو میں مثنوی سے ایک شعر ضرور پڑھوں گا کہ وہ فرماتے ہیں مولانا: راز بگشا اے علی مرتضیٰ، راز بگشا اے علی مرتضیٰ، اے پس سو القضا حسن القضا. مولانا فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راز کو بیان فرمائیے کہ آپ ہماری بدقسمتی کو خوش قسمتی میں تبدیل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں منطق الطیر کی طرف، اور بہت ہی خوبصورت اس کا لکھی ہے انہوں نے، اس کی منقبت لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں: خواجہ حق پیشوائی راستین، کوہ علم و باب علم و قطب دین، ساقی کوثر امام رہنمائی، ابن مصطفیٰ شیر خدائی، مرتضیٰ مجتبیٰ جفت بطول، خواجہ معصوم داماد رسول، در بیان رہنمونی آمدے، صاحب اسرار سلونی آمدے، مقتدا بے شک بے استحقاق او است، مفتی مطلق علل اطلاق او است. چون علی از غیب ہائے حق کے یکیست، عقل را در بینش او کی شکیست. ہم ز اکزی کم علی جان آگاست، ہم علی ممصوفی ذات اللہ است. از دم عیسیٰ کسے کز زندہ جاست، او بے دم دست بریدہ کرد راست. گشتے اندر کعبہ آن صاحب قبول، بت شکن بر پشتی دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
در ضمیرش بود مکنود نعت غیب ذات برآوری ید بیضا ید گر ید بیضا نبودش آشکار کے گرفتی ذوالافقار آنجا قرار گا در جوش آمدی اذکار ہیش گہے فرو گفتی بیچے اسرار ہیش در ہمیں آفاق ہمدم می نیافت در می گشت می نیافت. اچھا، اس کا اردو ترجمہ ایک بڑا خوبصورت، فیاض صاحب کے پاس ایک کتاب تھی، ان سے میں نے گزارش کی تو ان کی مہربانی انہوں نے عنایت فرمائی. اردو کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں. اور وہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کے متعلق: سچائی کے مالک اور راست بازوں کے رہنما، علم اور بردباری کے پہاڑ اور دین کے کتب، بہشت کے چشمہ کوثر سے لوگوں کو شراب طہور پلانے والے اور راستہ دکھانے والے امام، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور خدا کے شاعر. آپ کا لقب مرتضیٰ اور مجتبیٰ ہے اور آپ حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. آپ بے گناہوں اور معصوموں کے سردار اور رسول خدا کے داماد ہیں اور اپنی تقریر سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور راستہ دکھاتے تھے. آپ کو من و سلوہ کا بھید معلوم ہے. من و سلوہ آپ کو آگے مثنوی کی کہانی میں بتائیں گے کہ مولانا من و سلوہ کو کیسے بیان کرتے ہیں. آپ کو من و سلوہ کا بھید معلوم ہے جو بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل ہوئی تھی. آپ رتبے اور حق کی وجہ سے دین میں سب سے بڑی اور مقتدر ہستی آپ کی ہے اور بے شک آپ ہی تنہا فتویٰ دینے کے قابل ہیں. چونکہ حضرت علی کو عین اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے عقل کو آپ کے علم پر کیسے شبہ ہو سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی ذات کا بھی علم ہے. اگر حضرت عیسیٰ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا تو آپ ایک لمحے میں کٹے ہوئے ہاتھ کو درست کر دیتے تھے. آپ کی مقبول ہستی نے کعبے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو کر بت توڑے. آپ کے ضمیر میں غیب کا علم موجود تھا، اس لیے اپنے گریبان سے حضرت موسیٰ کی طرح ید بیضا نکالتے تھے، اور اگر آپ ید بیضا نہ دکھاتے تو آپ کا ہاتھ ذوالافقار جیسی تلوار کیسے پکڑ سکتا تھا. آپ کو ایک تلوار خدا نے عطا کی تھی جس کے دو منہ تھے، اس لیے ذوالافقار کہتے ہیں. کبھی آپ اپنا کام یعنی عبادت خدا کرتے کرتے بہت جوش میں آ جاتے تھے اور کبھی اپنے بھیدوں کے کنویں سے کوئی بات بتا دیتے تھے. تمام دنیا میں آپ جیسی ہستی نہیں مل سکتی. آپ اندر جنت تشریف لے گئے لیکن آپ کو کوئی رازدار نہیں ملا. میں اب فیاض خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انگلش میں اس کا ترجمہ فرما دیں. Assalamu alaikum. I was asked to read this passage in English for some viewers who don't know Urdu, I think, or Farsi. So, before reading it, I'd like to describe this book. I think we forgot to introduce the author. This book is called The Conference of the Birds in English, and its original name is Mantiq al-Tahr. Mantiq al-Tahr is the author is Sheikh Fariduddin Attar. Sheikh Fariduddin Attar was born in Iran and was one generation before Maulana Rumi. And there's a famous story about Maulana Rumi meeting Sheikh Fariduddin Attar while he was traveling from Afghanistan to Turkey. But I won't go into those details. Now, before we go again, after the next passage of Masnavi, Hazrat Ali is mentioned again and again in
these books. These are iconic books of tasawwuf, of the Sufiya, the 𝒊𝒂𝒂, مثنوی, and many more other than that, but these two books we will be talking about now. Now, after I read this, there has to be a discussion why Hazrat Ali has been given this status. Although there are many other people have been mentioned, there's a specific reason why Hazrat Ali has been given this status in the Masnavi and the 𝒊𝒂𝒂. So this book, this is a Penguin edition. It's an English translation and it's written by Penguin Classics. And the other chapters of this book are describing the path of the person who embarks on a spiritual journey and all the hurdles and all the states and all the stages on the journey he passes by. So out of honor, as per tradition, the authors always start with a hamd and then a naat and then praising the different Khulafai Rashideen. And this is a small passage, although we didn't read the complete, but we just read a portion. So this is this translation in English of the Urdu version. Praise of Ali. The Lord of Truth, faith's pole, the good man's guide, the gate to where all sciences abide, the cupbearer by whom heaven's waters poured, the prophet's cousin, a lion of the Lord, the chosen one in whom the prophet saw his daughter's husband and his son-in-law. He came to guide and to explain. His task was to resolve all questions men might ask. He clears all claims that mortals might dispute. Without a doubt, his word is absolute. And since he knows God's secrets, how could sense cast doubt upon his insight, prescience? Of all men, he is most just. In every way, his essence is from God. The Proverbs say, Christ's breath revived the dead. Ali's restored a hand that had been severed by a sword. And on the Prophet's shoulders, it was he who smashed the Kaaba's idols utterly. He knew of secrets hidden from men's sight, and so his hand, like Moses, shone with light. If this had not been so, how could he clasp the mighty Zulfikar within his grasp? At times he'd rage at what he'd done, and then he'd whisper in a well's depth, far from men, finding no one in whom he could confide. He would go into himself, and there he would hide. माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। अच्छा, इसमें एक बड़ी ही खूबसूरत, इसको मैं हस्तनी इसकी बरकत ही समझ सकता हूँ कि बहुत सालों से हम मसनवी की नशिस्तें यहाँ सजाते रहते हैं और खुसूसन हमारे कुछ असातिज़ा जो यहाँ भी रहते हैं और मुल्क से बाहर भी रहते हैं, खुसूसन रिजवान शाह साहब जो अमेरिका में रहते हैं, वो हमेशा हमें कहते हैं कि आप पहली कहानी जो है मसनवी शरीफ की उसको ज़रा गौर से ज़रा पढ़ें और उसमें से कुछ और हिकमत के मोती निकालिए। तो इतने सालों में हम कभी निगाह नहीं पड़ी इस बात पे, तो इत्तफाकन ये शायद फ़याज़ साहब की बरकत है। यहाँ हमारे एक और स्टूडेंट असद साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इसमें काफ़ी रहनुमाई की, यहाँ फ़िरा साहिबा ने इसको काफ़ी पढ़ा। तो उसमें से एक बड़ी खूबसूरत बात ये निकली कि जैसे फ़याज़ साहब ने कहा कि ये ट्रेडिशन है कि सूफिया जब किताब लिखते हैं तो पहले हमद लिखते हैं, फिर नात लिखते हैं, फिर मनकबतें लिखते हैं खुलफाए राशिदीन की। तो जब देखा हमने कि मसनवी में क्या कैसे है, तो उसमें कुछ हैरानगी का अंसर भी था, मगर मुख्तलिफ़ उसके जो शरह करने वाले हैं उसकी मुख्तलिफ़ शरह करते हैं। तो हुआ ये कि एक मौला का जो लक़ब है मुजतबा और मुर्तज़ा, उसको जब मैं देख रहा था तो इत्तफाकन किसी ने कहीं बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा कि मौलाना रूम ने भी मनकबत बड़ी शुरू में लिखी है। तो ये बड़ी ही एक हैरान कुन बात थी। तो मैं उसको देखा तो मैं शुरू में
جب اس کی مولانا کی مثنوی کی پہلی کہانی کی طرف دیکھا کہ ایک بادشاہ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے اور وہ رات کو دعا کرتا ہے اور پھر وہ اپنے آنسو بہاتا ہے اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی مشکل حل کرنے والا کوئی بزرگ کل تشریف لائیں گے، اور جب وہ بزرگ دوسرے دن تشریف لاتے ہیں تو وہ فرد جذبات میں کیا بیان کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا، بادشاہ تھا لیکن مکمل فقیر بن کے گیا، ہاتھ پھیلائے اور اس سے معانقہ کیا، اس کے ہاتھ اور پیشانی چومنا شروع کی، اور آگے وہ اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا اے نور حق و دفع حج، مانی الصبر مفتاح الفرج، اے لقا تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بے کیل و کال، ترجمان ہر چہ مارا در دل است، دستگیر ہر چہ پایش در گل است، مرحبا یا مجتبا یا مرتضی، ان تغب جا القضا ذاک القضا، انت مولا القوم ما لیستشی۔ اس کا ترجمہ میں کیے دیتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نور اور تنگی کو دور کرنے والے، صبر کشادگی کی کنجی ہے کہ مصداق، اے تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے، بے شک تو مشکل کشا ہے، جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کا ترجمان ہے، خوش آمدید اے مجتبیٰ اے مرتضیٰ، اگر تو غائب ہوا قضا آ جائے گی اور فضا تنگ ہو جائے گی، تو قوم کا مولا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ مولانا کی پہلی کہانی میں بھی مولانا نے مولا علی کی منقبت بیان کی۔ اب ہمارا دوسرا جو سوال تھا، اگر فیاض صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو وہ اگلی پیسج چلیں، ٹھیک۔ اگلی پیسج اب اگلی پیسج جو ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ آپ نے اس کا اپنے اندر کا جو جسٹس قائم کرنا ہے وہ کیسے ہیں۔ تو ہست و نیست کی مدد سے چند دن پہلے ہم نے ہائی کورٹ کا وزٹ کیا، اور شہزاد بٹی صاحب نے ہمیں بڑی ایک خوبصورت قسم کا وہاں کا ادارہ دکھایا ہائی کورٹ کا۔ تو اس میں ایک خیال ضرور آیا کہ بہت سارے معاملات صوفیاء کی کتابوں میں اور پرانے قصوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ آپ کی عقل کا دشمن ہے، اور غصہ جو ہے وہ انصاف کے معاملے کو بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، کلاؤڈ کر دیتا ہے۔ اس بارے میں صوفیاء کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ غصے کا سورس کیا ہے، غصے کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیا غصے کو آپ یہ سمجھیں کہ غصے کو ختم کر دینا ہے، یا غصے کے منہ زور گھوڑے کے اوپر سواری کرنی ہے۔ تو جب ہم نے یہ پڑھا، مثنوی شریف پڑھی، تو اس میں ہمیں ایک استعارہ ملا جو آگ کا ہے، جس کو عام طور پہ ہم غصے کی آگ بھی کہتے ہیں، اور شروع مولانا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے۔ تو اس میں دہرائے دیتا ہوں، میں اب ٹائم تھوڑے ہونے کی وجہ سے اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہیں آگ لگ گئی جو پتھروں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلا رہی تھی۔ آدھے شہر کو آگ کے شعلوں نے گرفت میں لے لیا، پانی اس سے خوفزدہ تھا اور تعجب کر رہا تھا۔ لوگ جلدی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ہماری آگ پانی سے نہیں بجھ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پانی کو چھوڑو اور روٹیاں تقسیم کرو، بخل سے توبہ کرو اگر تم میرے ہو۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں، ہم تو صحیح اور جوان مرد چلے آتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ بڑی خوبصورت بات، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب آگ لگی ہے اور آگ کو بجھانے کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا تم نے روٹی رواج اور عادت کی وجہ سے بانٹی ہے، خدا کے لیے ہاتھ نہیں کھولا ہے۔ فخر اور شان و شوکت اور خودنمائی کے لیے بانٹا ہے، نہ کہ خوف خدا، پرہیزگاری اور نیاز مندی کی وجہ سے۔ اور مولانا آگے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مال بیج ہے، ہر بنجر زمین میں مت ڈالیے، تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دیجیے۔ یہ جو لکھا ہے تلوار کو کسی ڈاکو کے ہاتھ میں نہ دیجیے، اس بارے میں جو اسٹوڈنٹ نیست کے اسد نے بڑی رہنمائی کی، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ان سے جب گفتگو ہوئی تو پتہ لگا کہ آپ کے اندر ہر وقت کوئی ایک ڈاکو بھی بیٹھا رہتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی ہے، اور ایک کچھ عدل کرنے والا شخص بھی آپ کے پاس اندر بیٹھا ہوتا ہے، اور انصاف کرنے والا بھی بیٹھا ہے۔ آپ کسی وقت وہی تلوار کسی اپنے اندر بیٹھے ڈاکو کو پکڑا دیتے ہیں، کبھی وہ تلوار انصاف کرنے والے کو پکڑا دیتے ہیں، اور کبھی عدل والے کو پکڑا دیتے ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ دینداروں اور دشمنوں میں فرق کر، اللہ تعالیٰ کا مقرب تلاش کر، اس کا ہم نشین بن جا۔ ہر شخص نے اپنی قوم پر اثار کیا ہے۔ اب آگے یہاں سے، اب یہاں تلوار کا بھی ذکر آ گیا ہے، آگ کا بھی ذکر آ گیا ہے، اب یہاں سے وہ قصہ جو ہے مولا علی کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور یہاں منقبت بھی شامل ہے اور ان کے علم کا ذکر بھی شامل ہے، اور وہ فرماتے ہیں حضرت علی سے عمل کا اخلاص سیکھ، اسد اللہ کو کھوٹ سے پاک سمجھ۔ جہاد میں حضرت علی نے ایک پہلوان پر قابو پا لیا، جلد تلوار نکالی اور لپکے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر نعوذ باللہ تھوک دیا۔ اگلا ان کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، مولانا فرماتے ہیں جو ہر نبی اور ولی کے لیے باعث فخر ہیں، افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ اور اس پہ کہتے ہیں کہ اس نے اس چہرے پر تھوکا کہ چاند اس کے سامنے سجدہ گاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ ہر ولی اور برگزیدہ کے لیے باعث فخر، علی نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ حضرت علی نے فوراً تلوار ڈال دی اور اس سے لڑنے میں احتراز کیا۔ وہ جنگجو اس عمل سے حیران ہو گیا اور بے موقع عفو اور درگزر سے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھ پر جو تیز تلوار اٹھائی، پھر کس وجہ سے آپ نے پھینک دی، مجھے چھوڑ دیا؟ آپ نے وہ کیا دیکھا جو مجھ سے لڑنے سے بہتر تھا، یہاں تک کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس طرح آپ کا غصہ کم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بجلی چمکی اور واپس ہو گئی؟ آپ نے وہ کیا دیکھا کہ اس کے دیکھنے کے عکس سے میرے دل و جان میں شعلہ نمودار ہو گیا؟ آپ نے وہ کیا دیکھا جو کون و مکان سے برتر تھا، جو جان سے بھی پیارا تھا اور اس نے میری جان بخش دی؟ بہادری میں آپ شیر خدا ہیں، مروت میں کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مروت میں آپ حضرت موسیٰ کے ابر کی طرح ہیں تیہ میدان میں۔ اب یہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلی کہانی میں بھی حضرت موسیٰ کا اور من و سلوہ کا ذکر ہے، یہ پہلی کتاب کے آخر والے حصے میں دوبارہ وہ اس کو استعارے کو استعمال کر رہے ہیں، اور کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مروت میں آپ حضرت موسیٰ کے بادل ہیں تیہ میدان میں، جس کی وجہ سے بے نظیر روٹی کا خوان آیا، اور ابر گیہوں عطا کرتے ہیں جس کو محنت سے لوگ پکاتے ہیں اور شہد کی طرح میٹھا کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابر نے رحمت کا پر کھولا، پکا پکایا اور میٹھا کھانا بغیر محنت کے عطا کیا۔
کرم خدا بندی سے پختہ کھانا کھانے والوں کے لیے اس کی رحمت نے عالم میں جھنڈا بلند کر دیا. 40 سال تک وہ وظیفہ اور وہ عطا امیدواروں میں سے ایک روز بھی کم نہ ہوا. پھر وہ بھی کمینے پن سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گندنا اور کاہو اور ساگ کی خواہش کرنے لگے، جس کی وجہ سے سب نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں سبزی، ککڑی، مسور اور لہسن اور پیاز چاہیے. ان کی اس گداگری اور حرص اور طمع کی وجہ سے آسمان سے من اور سلوہ بند ہو گیا. اور آگے مولانا اس واقعے کو بالکل اب مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں امت حضرت موسیٰ کی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ قصہ مولا علی کا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں امت محمدیہ جو شرفاء میں سے ہے اس کے لیے کھانا قیامت تک ہے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جب کہ میں پروردگار کے پاس رات گزارتا تھا، صاف آیا وہ کھلاتا اور پلاتا ہے. یہ نبی پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس بات کو بغیر تعویل کے مان لے تاکہ تیرے حلق میں شہد اور دودھ کی طرح آئے. اس لیے کہ وہ تعویل کرنا خدا کی بخشش کو رد کرنا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کو غلط سمجھ رہا ہے. وہ غلط سمجھنا اس کی عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے. عقل کل مغز ہے اور عقل کل مغز ہے اور عقل جز چھلکا ہے. آگے پھر وہ مولا علی کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اے علی تم مجسم عقل ہو، جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی بتا دو. آپ کی بردباری کی تلوار نے ہمیں قتل کر ڈالا، آپ کے علم کے پانی نے ہماری مٹی کو پاک کر دیا. میں ایک یہ فارسی کا شعر پڑھ دیتا ہوں. تیغ حلمت جان مارا چاک کرد، آب علمت ہاک مارا پاک کرد. بتائیے، میں سمجھا کہ خدائی رازوں میں سے ہے، اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا کسی کا کام ہے. میں اب چاہوں گا کہ فیاض صاحب اس پیسج کے بارے میں کچھ بتا. شکریہ. وہ ایکچولی یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. پہلے میں انٹرپریٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک ڈسکشن ہم لیڈ کریں گے اس موضوع پہ. یہ تقریباً یہ اسٹوری آئی تھنک وی ریڈ دس تقریباً 7 سال پہلے، اور میرا خیال سال میں ہم ملٹیپل دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. اور اس سٹوری میں جو ہے اتنی گہرائی ہے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا کوئی اور معنی اس میں نکل آتی ہے، اینڈ وی آر انلائٹنڈ بائی اٹ. تو جب یہ موضوع آ گیا حضرت علی کا، خاص طور پر جو ٹاپک تھی عدل کا، تو ہمیں فوراً جو ہے نا اس کہانی پر ہمیں نظر پڑ گیا آن دس اسٹوری. اور دیر از اے اسپیسیفک ریزن کہ اس اسٹوری پر کیوں جو ہے نا اس ٹاپک کا اس موضوع کے ساتھ، اس اسٹوری کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس میں یہ ہے کہ وین ایور یو سو اس پیسج میں یہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ جو بھی کوئی جہاد تھا اس وقت، حضرت علی لفٹڈ اپ ہز سورڈ اینڈ دین وہ اس کو کافی مقابلہ ہوا. اور یہ قصہ صرف مثنوی میں نہیں ہے، یہ اس کے اور بھی حوالے ہیں. اینڈ جسٹ بفور ہی اسٹرک واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک ہم، تو اس شخص نے اس کے منہ میں جو ہے نا تھوک لیا، ہی سپیٹ ان ہز فیس. نارمل جو ریئیکشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سرکمسٹانس میں اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اور بھی غصے میں آ جاتا، اور بھی اس کو تلوار چلانے کا جذبہ اس میں آ جاتا. لیکن اس وقت اس نے the crux of the story is کہ اسی لمحے میں حضرت علی put down his sword. پھر یہ ہے کہ مولانا جو ہے نا using حضرت علی as a vehicle of explaining the nature of man، اس شخص نے پھر اس سے پوچھا کہ وائی آپ نے یہ تلوار جو ہے نا کیوں نہیں چلایا، آپ تو مجھے مارنے لگے تھے، اتنا سخت مقابلہ ہم نے کیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اب تو میں اللہ ہی کے نام پہ جو ہے نا یہ جہاد کر رہا ہوں. I was fighting in this with this spirit, with this intention. لیکن جب آپ نے تھوک لیا میرے my face تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں غصے کی حالت میں آپ کو میں قتل نہیں کر سکتا. I cannot continue further.
Now, بظاہر تو یہ, you can say this is an example of self-control, this is an example of controlling his passion. اس کی ظاہری میننگ یہ ہے اور یہ غلط نہیں ہے. It is a correct interpretation. لیکن اس کی اندر اور بھی لہر ہے, اور بھی layers ہے. وہ یہ ہے کہ again the حدیث کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. So his intention changed. When he got angry, اس کی انٹینشن چینج ہو گیا. تو وہ اپنے آپ کے اوپر نظر تھا اس کا, باہر کسی شخص کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, بٹ حضرت علی واز لوکنگ انٹو ہمسیلف کہ now my intention is changed. تو ابھی یہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں اس میں وہ عدل نہیں ہے, جسٹیفائڈ نہیں ہے, کیونکہ now I am doing it out of anger. Number one. Number two, انسان کے اندر جو جز ہوتا ہے, like the Quranic structure of a human nature, کہ مثال ماڈرن سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو وی ہیو ڈفرنٹ کیٹیگریز, دا سائیکی, دا مائنڈ, دا برین, دا باڈی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. قرآن کا جو اسٹرکچر ہے ریگارڈنگ دا نیچر آف مین اینڈ دا کنسٹیچوئنٹ پارٹس آف اے مین وہ ڈفرینٹ ہے, جو عموماً جو ہے نا اس کے ساتھ ہماری واقفیت نہیں ہوتی جنرلی. وہ قرآن میں جو ہے نا دیر از این آیات کہ عموماً انسان کو برائی کی طرف نفس امارہ لے کر جاتا ہے. There is a part within you called the nafs amara, according to the Quran. It takes you towards doing evil. اور جو غصہ کا جو ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر, وہ انسان کے کس جز کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسان. Meaning if you get angry, what part of you is getting angry? Why are you getting angry? اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو according to the Quranic structure, وہ یہی نفس, but not nafs in general, a specific state in which your nafs is in. قرآنک اسٹرکچر میں. تو صوفیوں کا جو ہمیشہ حضرت علی کی طرف اس لیے نظر ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی کے using him as an example of a perfect man, the manifestation of a perfect man, وہ یہی ہے کہ he is always looking into himself. Whatever is happening outside, اتنی ہی ضروری ہے, اس سے زیادہ ضروری جو اپنے اندر جانتا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں, کیوں کرنے لگا ہوں, کس وجہ سے کیا جو کچھ میں کرنے لگا ہوں. سو جو غصہ کا جو عالم ہوتا ہے, that is something that is associated negative with a part of you. اور جو اس کا یہ عمل ہے وہ صرف یہاں حد تک محدود نہیں ہے. حضرت علی کا جو عدل کا جو پرنسپل ہے وہ ظاہری, like you visited the high court, you given examples of from his practical life, لیکن جو اس کا باطنی پہلو ہے, جو اس کا inner جو manifestation ہے, it is expressed in this story. کہ عدل کا جو عمل ہے وہ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے اس کا, by his act, by his looking at his intentions. And جو اس کی عمل ہے, he is always looking at his intentions and his motivations. آیا وہ pure ہے کہ نہیں ہے. Again coming back to the Quran. Something wrong? Achha, there is coming back to the Quran again. I just lost my train of thought. Coming back to the Quran again, you will see one particular term جو بار بار آتا ہے, اور وہ اسی story کے ساتھ it is linked ہمارے خیال میں. وہ یہ ہے کہ in Quran there is always a mention of the word qalb, the heart. اور وہ کہاں پر mention ہوتا ہے؟ وہ mention یہاں پر ہوتا ہے کہ a man will approach his creator if he has a qalb salim, he has a pure heart. Man looks with his eyes لیکن he does not look with his heart. ٹھیک ہے. The Quran is a noble Quran, اور اس کے اندر ایک قرآن مخنون ہے, hidden قرآن ہے, اور وہ کوئی بندہ نہیں چھو سکتا جب اس کا مطہر نہ ہو. He is not pure. تو قرآن میں you will see two themes. One is transactional, کہ آپ ایک عمل کرے اس کا ثواب کمائیں, اگر برا عمل کرے گناہ آپ کمائیں گے. Then it is transformational, meaning you go through a process and you reach a particular stage, اور اس stage میں قرآن میں اس کا بار بار reference ہے in different parts of the Quran. اینڈ اس میں جو ہے نا مختلف الفاظ میں اس کی وضاحت ہوتی ہے. مثال کے طور پر مقربین, صالحین, متقی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اٹ گوز آن. بٹ اس کا جو سینٹرل کانسیپٹ ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ پیوریفیکیشن. اور کس چیز کی پیوریفیکیشن, کون سی جز کی پیوریفیکیشن, اس کے ریفرنس بار بار قلب سے ہوتا ہے. سو حضرت علی تھرو دس اسٹوری is a manifestation of that process. He has already reached the end of that process, he is undergoing that process. اور اس کا یہ جو عمل ہے
وہ اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے. Why is he doing this? This is the Quranic structure behind it. Then پھر اس کی اور بھی ہم نے ایک لیئر نکالی ڈسکشن کے دوران, وہ یہی تھی کہ in the Quran, in Surah Baqarah, in Surah Imran, I think کچھ اور جگہوں میں بھی بار بار روح کا ذکر ہے. Now روح کا جو مقام ہے حضرت علی کے اس عمل سے اور قرآن میں جو اس کے ریفرنس ہے, اس کے بیچ میں کیا تعلق ہے؟ Is it interrelated یا there is no link at all? جو انسان کی تخلیق کا جب ذکر ہوتا ہے قرآن میں, وہ یہ ہے کہ نفخت فی من روحی, I created him in his perfect form and then I breathed into him my spirit. Now اس کا جو عربی ہے, you deconstruct it, وہ ہے نفخت, breathe, فی into me من روحی, my soul. تو حضرت علی کا جو عمل ہے اور اس سٹوری میں there is a constant direction, ایک constant reference ہے اس کی طرف. روح کی جو ہے نا, reaching back into the origin of man is basically as روح. قرآن کے مطابق this is all irrelevant, you are basically a soul according to the Quran. تو اس سٹوری کا جو یہ غصہ ہمارے عام زندگی کے اوپر اس کا اثر یوں ہے کہ بہت سارے عمل ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کے دوران by the time you wake up, when we go to sleep, اگر ہم اسی نظر سے اور اسی طریقے سے حضرت علی کی اس مثال سے ہمیشہ اپنے اندر کی طرف جھانکنے کا عمل ہم کریں, تو we are going down a path which حضرت علی went down upon himself. Thank you. ٹھیک ہے, اب وہ